السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 115 سورہ ہود تک ہم پڑھ چکے۔ آگے جانے سے پہلے ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی۔ پھر تمہیں کوئی ایسا سرپرست نہیں ملے گا جو اللہ سے نہ ہی تمہیں بچا سکے، نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد پہنچ سکے۔ نیز آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجیے، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور صبر کیجیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 116، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولِي بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا، ان میں سے اہل خیر کیوں پیدا نہ ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے؟ اگر کچھ ایسے تھے بھی تو وہ تھوڑے ہی تھے، اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے اور انہیں مہیا تھی اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی، اور وہ مجرم بن کر ہی رہے۔ عذاب کے متعلق آیت اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ان دونوں آیات میں قوموں کے عروج و زوال یا کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا ضابطہ حیات بیان کیا جا رہا ہے۔ ہوتا یہ کہ جب کبھی کوئی نبی مبعوث ہوتا اور لوگوں کو ایمان لانے اور بھلے کاموں کی دعوت دیتا تو معرکہ حق و باطل شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ مجرموں کو ہلاک کر دیتا ہے اور اہل ایمان کو بچا لیتا ہے۔ پھر ان بچے ہوئے اہل ایمان کی اولاد میں پھر سے برائی جنم لینے لگتی ہے۔ اگر اس برائی کا پوری قوت سے سر توڑ دیا جائے تو معاشرہ عذاب سے بچا رہتا ہے، لیکن اگر غفلت کی جائے تو برائی عام ہو جاتی ہے اور اہل اصلاح و خیر تھوڑے ہی رہ جاتے ہیں۔ پھر اگر یہ اہل خیر نہیں عن المنکر کا فریضہ اپنی حسب توفیق سر انجام دیتے ہیں تو بھی ان نیک لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا۔ لیکن اگر یہ اہل خیر اتنے کمزور ثابت ہوں کہ نہیں عن المنکر سے غفلت برتنے لگیں، یا اتنے تھوڑے رہ جائیں کہ ان کی آواز غیر مؤثر ہو کر رہ جائے اور برائی عام ہو جائے اور خوشحال لوگ اپنی عیش کوشیوں میں پڑے رہیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے جو غفلت شعار اہل خیر کو بھی نہیں چھوڑتا، اور اس طرح گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں۔ اور اگر اہل خیر برائی کے خاتمے کے لیے اپنی قدرت کے مطابق کوششیں کرتے رہیں تو پھر یا تو عذاب آتا ہی نہیں یا پھر اللہ انہیں بچانے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 117، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ وہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کا یہ شایان نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کرے حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی اہل خیر کی موجودگی میں اللہ کا عذاب نہیں آتا، ایسی صورت کبھی بھی عذاب نہیں آتا، ایسی صورت میں کبھی عذاب نہیں آتا کہ اس قوم میں اہل خیر موجود ہوں اور وہ اصلاح کی کوششیں کرنے میں بھی لگے رہے ہوں، خواہ وہ تھوڑے ہی ہوں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے مجرم بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ عذاب تو صرف اس وقت آتا ہے جب سرتا پیر سراسر برائی پھیل جائے، کیونکہ خواہ لوگوں کو عذاب دینا تو اللہ کا شیوا نہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو انفرادی طور پر بھی سزا دینے سے پہلے اس کو ضرور حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس کے اوپر حجت کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے بتائے بغیر ہی پکڑ لیا گیا۔ آیت 118، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ
مختلفین، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، مگر وہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے۔ اختلاف کی اصل وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر میں سے کوئی ایک راستہ انتخاب کرنے کی مکمل آزادی دی ہے۔ اگر یہ آزادی انتخاب و اختیار انسان سے چھین لی جائے تو اختلاف کا ہونا ممکن ہی نہیں رہتا، اور جب تک یہ آزادی موجود ہے لوگ اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ اگر یہ آزادی انسان سے چھین لی جائے تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ انسان کو خیر و شر کی راہیں سجا دی گئیں، پھر اسی غرض کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے اور اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، لیکن تھوڑے ہی لوگ تھے جنہوں نے اس آزادی انتخاب و اختیار کا درست استعمال کیا۔ زیادہ لوگ ایسے غلط کار ہی ثابت ہوئے جنہوں نے گمراہی کی راہیں اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا اہل ثابت کیا۔ یہ ارادہ و اختیار کی قوت انسان کے علاوہ جنوں کو بھی دی گئی، اور انسانوں کی طرف جنوں کی اکثریت بھی گمراہ اور جہنم کی مستحق ہی رہی۔ آیت نمبر 119، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، بجز ان لوگوں کے جن پر آپ کا پروردگار رحم کر دے۔ اللہ نے تو انہیں پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ اختلاف کرتے رہیں، اور آپ کے پروردگار کی یہ بات پوری ہو گئی، میں دوزخ کو جنوں اور سب انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو انسانوں کو ایک ہی یعنی مائنڈ سیٹ پہ رکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے صحیح اور غلط میں تمیز کر کے صحیح راستے کا انتخاب کر سکیں۔ تو اس لیے اس اختیار کی وجہ سے اختلاف تو ہوتے ہی رہیں گے۔ تو سوائے ان لوگوں کے جن پر تمہارا رب رحم کرے، تو اللہ نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں، خیر کو سمیٹیں۔ اور پھر جو لوگ اس اختیار اور ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دینا ہے، جو اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے، اللہ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 120، وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کر دیں، اور ان خبروں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک حق بات پہنچی اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہو گئی۔ تو انبیاء علیہ السلام کا بار بار تذکرہ کرنے کے 3 فائدے اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے حالات بار بار بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کہ جن مشکلات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دو چار ہیں، ایسے ہی حالات سے تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی دو چار ہونا پڑا تھا۔ آخر اللہ نے مخالفین کا سر توڑ دیا اور انبیاء علیہ السلام اور مومنوں کو بچا لیا اور کامیاب کیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیں اور اپنے عزم کو مضبوط رکھیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں تک سابقہ انبیاء علیہ السلام کے صحیح صحیح حالات پہنچ جائیں جس کی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر نہیں تھی۔ تیسرا یہ کہ ان لوگوں کے حالات میں آپ سب کے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں، یعنی اللہ کے نافرمانوں کا بالآخر کیا انجام ہوتا ہے اور فرما برداروں کا کیا۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انبیاء کے حالات بتا دیے گئے، اور میں اور آپ ہم بھی قرآن پاک میں ان انبیاء کے حالات پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ان انبیاء کے ٹھیک ٹھیک حالات بتا دیے گئے تاکہ ہم انہیں آگے لوگوں تک بھی پہنچا سکیں، خود بھی ان سے سبق لیں، خود بھی یہ سمجھ لیں کہ دین کے راستے میں مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، ہمیں ان آزمائشوں کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے، اور لوگوں تک بھی ان انبیاء کے حالات ٹھیک ٹھیک پہنچائے جائیں تاکہ وہ بھی ان سے سبق لیں اور اپنے عمل کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں۔ آج کی جو اگلی آیت ہے وہ آیت نمبر 121 ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جو ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ آیت 122 وَانتَظِرُوا اِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ پورے عزم و استقلال کے ساتھ وحی الہی کی پیروی کرتے جائیے اور اپنے سرکش اور ہٹ در مخالفوں سے صاف کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے جاؤ، ہم اپنے ہی طریقے پر عمل پیرا رہیں گے، اور اللہ ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی، اور جو فریق جس طرح کے انجام کا حقدار ہوگا اللہ اسی طرح ہی کے انجام سے اسے دوچار کرے گا، کیونکہ تمام تر مخلوقات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا جزا دینے کی اللہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو دین پڑھ کر اس پر بہترین عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ آج کے لاسٹ آیت 123 غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور معاملات سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو ہر داعی دین کو، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے، لیکن ہر داعی دین کو یہ سوچ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایفرٹ، اس کی کوشش کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جس کے دل میں خیر ہے اس تک ہدایت پہنچائے گا، اور یہ ہدایت داعی دین کے لیے بھی انشاءاللہ بخشش کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار ذاکر شاکر بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔